چہلم محترم محمد خالد، جنہوں نے ساری زندگی حضور اور ان کی آل کی محبت میں گزار دی، کیونکہ خالد صاحب کا اور ان کے والد کا، ان کے دادا کا، پردادا کا آل رسول سے، حضرت بابا پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور مرید کا رشتہ تھا۔ یہ وہ خاندان ہے، اور وہ اکثر جمعرات کے روز دربار پیر فضل شاہ پر حاضری کے لیے تشریف لاتے تھے، اور اکثر میرے پاس جب بیٹھتے تھے تو اپنی اولاد کا ذکر کرتے تھے کہ میری اولاد نیک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے بچوں، دوستوں، بزرگوں اور اپنے بچوں سے کہ نیک اولاد انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، جو بننے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ جیسے وہ اپنی اولاد کے متعلق مجھے بتاتے تھے کہ بچے میرے ماشاءاللہ باہر سیٹ ہوتے ہیں پیر صاحب آپ کی دعاؤں سے، اور نیک ہیں۔ ماں باپ اولاد سے راضی چلی جائے، یہ وہ اولاد خوش قسمت ہے، وہ بدقسمت اولاد ہے جو زندگی میں اپنے والدین کی عزت اور قدر نہیں کرتی، اور ان کے مرنے کے بعد ہم اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں برادری کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم، میرے وہ بچے جو ناسمجھ ہیں، اگر زندگی میں ہی اپنے والدین کو سمجھ پائیں، ان کے لیے اچھے سے اچھا پھل لے کے جائیں، اچھی سے اچھی چیز پکا کر ان کو کھلائیں، تو یقین کریں والدین کبھی نہیں مرتے، مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ اس لیے کوشش کریں والدین کی جتنی ہو سکے خدمت کر لیں۔ ہم لوگ والدین کو عزت اور احترام نہیں دیتے، ان کی زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ یہ اولاد تو خالد صاحب کی خوش قسمت ہے۔ وہ خالد صاحب مجھے بتاتے تھے کہ میری اولاد بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، بہت محنتی ہے۔ تو یہ توقع آپ بھی رکھیں کہ آپ کے والدین جہاں پر بیٹھے یہ کہیں کہ میری اولاد نیک ہے، میری اولاد عزت کرتی ہے، میری اولاد احترام کرتی ہے۔ اور بچوں، یہ وقت سب پہ آنا ہے جو آج ہمارے والدین پہ ہے، ضعیفی، بزرگی۔ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو ماں باپ پالتے ہیں، جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی ادائیں پسند نہیں آتی ہیں، ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، تو خدا را اپنے والدین کی عزت، احترام، ادب کرنا سیکھو، کیونکہ یہ وقت تم پر بھی آنا ہے۔ تمہاری اولاد نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو آج تم اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کا کر رہے ہو۔ بیوی کو بیوی کی جگہ پر عزت دیں، بچوں سے پیار کریں۔ ماں باپ اپنے منہ سے نکال کے اولاد کو کھلاتے ہیں، اچھی سے اچھی یہ روٹی ہے، یہ پھل ہے، یہ اولاد کے منہ میں ڈال دیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ آپ کے والدین بھی یہی آپ کے ساتھ سب کچھ کرتے رہیں؟ اور اپنے بچوں کو نماز کی طرف لائیں، اور خود بھی کوشش کریں۔ یہ قرض ہے۔ اب خالد صاحب جتنی نمازیں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ان کی اولاد پہ فرض ہے کہ وہ خود پڑھیں یا کسی کی ذمہ داری لگائیں۔ جو روزے انہوں نے چھوڑے ہیں خود پر رکھیں یا کسی کی ذمہ داری لگائیں۔ اپنے فردی روزے رکھ کر اس کے بعد کوشش کیا کریں کہ نومبر، دسمبر، جنوری ایسے مہینے ہوتے ہیں، اس میں اپنے والدین کے عزیز و اقارب کے نمازیں، روزے، اور ہر نماز کے بعد اپنے والدین کی نماز ایک ضرور پڑھیں جو ان کی قضا نمازیں ہیں۔ یہ ذہنوں میں رکھیں، آج آپ جوانی کے عالم میں ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو یہ آپ پہ بوجھ ہے۔
اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اپنی توبہ اور بخشش کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو سارا دن فرشتے ملائکہ سجدے کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ نماز اور قرآن ہم اپنی بخشش کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، یہ ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں ہی اپنی نمازیں قرآن پڑھ جائیں گے تو یقین کریں آپ قبر میں بھی سرخرو ہوں گے۔ یہ اولادیں تو پیچھے فاتحہ پڑھنے میں نہیں آتی ہے، 2 4 10 دفعہ آتی ہے۔ کچھ ایسے بدبخت بچے بھی ہوتے ہیں، یہ تو ایک نیک اور صالح اولاد ہے نا، جنہوں نے اتنی بڑی محفل کو سجایا ہے، حضور کے میلاد کو سجایا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے کہ آج ان کی روح دیکھ رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے کیا کر رہی ہے۔ اور ہر شب جمعہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ہر جمعرات کو اپنے والدین کی قبر پر جاؤ۔ اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے یا باپ چلا گیا ہے، ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کی قبر پر جاؤ۔ نہیں تو ہر شب جمعہ والدین کی روحیں آتی ہیں بھیک مانگنے اولاد سے کہ ہمیں کچھ پڑھ کر پیش کرو، ہمارے لیے کوئی فاتحہ خانی پڑھو، قرآن پڑھو۔ انہوں نے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ سے مانگنا ہے، اور ہر شب جمعہ روحیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد کدھر سے ہمارے لیے آ جائے گی۔ یہ باتیں اپنے ذہنوں میں ڈال لو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اپنے والدین کی عزت احترام کرنا سیکھو۔ در حقیقت وہ اپنا آپ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ دعا دیں۔ ہمارا خاندان 500 سال سے حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، فضل شاہ 2-3 ہوئے ہیں، لوگ کافی مغالطے میں چلے جاتے ہیں، جو اہل سنت پیر سید فضل شاہ ولی، میں ان کی چھٹی پشت میں ان کا پوتا بیٹھا ہوں، یہ بڑپوتے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ 4 بیٹے ہیں، دونوں حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، قاری قرآن ہیں۔ آپ نے دیکھا میرے بڑے صاحبزادہ صاحب یہ 3 نمبر والے ہیں، یہ بھی حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دی ہے، ماشاءاللہ لا کی آپ ہسٹری کر رہے ہیں، لیکن دین کی تعلیم ضروری ہے۔ پیر فضل شاہ صاحب 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، 14 کتابوں کے مصنف ہیں، 12 سال کی عمر میں مصور قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا۔ یہ نواں کوٹ تو ہمارے سامنے بنا ہے نا، ہمارا یہاں پہ بھائی گھر سلسلہ یہ صدیوں سے ہے، ہم نے یہاں پر ساری دنیا کو دیکھا ہے، مغل خاندان، مغلوں کی حکومتیں، بادشاہ۔ یہ زیب النساء پیر فضل شاہ صاحب کے دادا پیر سید فتح علی شاہ صاحب کی بیعت تھی، زیب النساء بادشاہ اورنگزیب کی بیٹی، شاگرد بھی تھی، بیعت بھی تھی، اوکے حضرت رستم شاہ کا تھی اور حضرت پیر سید فتح علی شاہ پیر فضل شاہ کے جو دادا ہیں، یہ دونوں دوست تھے اور یہ شاعر تھے، ولی اللہ تھے۔ نواں کوٹ کو باقاعدہ وہ بددعا بھی لکھی گئی ہے۔ نواں کوٹ بھی کچھ لوگوں نے جب پیر فضل شاہ صاحب کو تنگ کیا کہ بابا جی تسی کی لکھتے رہتے ہیں، بابا جی فرما لگے میں سونی نہیں بات لکھنا۔ بابا جی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بابا وارث شاہ سرکار، بابا فضل شاہ سرکار، سکے تائے اور چچا کے بیٹے، یہ بخاری خاندان۔ فضل شاہ وہاں پہ 3 ہیں، کئی لوگ مسلک کی وجہ سے غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اصل بابا جی فضل شاہ ولی اہل سنت ہیں، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اصل میں جیسے میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی بھائی ہے، یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی، سامنے کو دعا دے دی، نواں کوٹ کو بد دعا دے دی۔ ایک بنتا ہے مکان، ایک گرتا ہے، ایک پیدا ہوتا تھا، ایک قتل ہوتا تھا، ایک باہر آتا تھا جیل سے، ایک جیل کے اندر جاتا تھا۔ نواں کوٹ ایسا یہ مشہور علاقہ کیوں تھا؟ یہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے سرکار کو تنگ کیا۔ اب بات عام فہم سرکار کرتے تھے، لکھ قرآن رہے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، لیکن کتاب کا کیا نام ہے؟ سونی میوہ، ہیر رانجھا، لیلا مجنون، یوسف زلیخا، سسی پنو۔ بات کیا لکھی؟ اب اس سے کیا ہوگا کہ لاکھوں لوگ جب یہ نام پڑھ کے غیر مسلم کتاب پڑھتے تھے تو کہتے تھے بابا جی ہمیں اپنے ہاتھ میں مسلمان کریں۔ ماشاءاللہ 2.5 لاکھ کے قریب بابا جی فضل شاہ ولی نے ہندو اور سکھوں کو، کرسچینز کو مسلمان کیا۔
माशाल्लाह मुझे 36 साल बाबा जी की गद्दी पे बैठे होते हैं। 1300 से ऊपर खानदान क्रिश्चियंस को मुसलमान किया, 172 हिंदू खानदान मुस्लिम किए, 127 खानदान सिखों को मुसलमान मैंने की। ये सादतें हैं। नेक माँ बाप की औलाद आगे नेक ही होती है। आज देखें कि खालिद साहब के बच्चे सारा दुनिया को छोड़ के अपने बाप के उससे पहुंचे हैं और महफिल मिलाद सजाया है। तो ये खुशकिस्मत औलाद है। वो औलादें बदबख्त हैं जो दफनाने के बाद वालिदैन को भूल जाती हैं। क्योंकि जिक्र खुदा के साथ जिक्र हबीब भी जरूरी है। क्योंकि हमारा आशिक रसूल होने का मकसद यही है कि हम अपने हुजूर का जिक्र करवाएं, अपने घरों में कोशिश करें हर महीने महफिल मिलाद सजाएं और जिनके बुजुर्गान दीन जो दुनिया से गुजर चुके हैं वसाल फरमा गए हैं उनको इसाले सवाब करें। ये उनको जाता है। वो बदबख्त है जो कहते हैं जी कहाँ लिखा है जी मिलाद करवाएं, कहाँ लिखा है कि ना करवाएं। उनसे ये तो पहले पूछे ना। बाकी सारे काम वो जायज हैं, हुजूर का मिलाद कुछ बदबख्त कहते हैं, जबकि हुजूर के बगैर तो कुछ नहीं है। खातमुन नबीयीन है, वो ताजदार खत्म नबूवत है। हमारी जाने माल सब हुजूर के नाम कुर्बान। आप देखिए कि कुरान उतारने के लिए अल्लाह को अपने हबीब का वो वसीला बनाना पड़ा। वसीले के बगैर कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने तो अपना तारुफ भी अपने हबीब से करवाया कि हबीब बताइए कि परवरदिगार अल्लाह की जात कोई है। कुरान आया तो हुजूर के सदके, मिला है तो हुजूर के सदके। अल्लाह कहता है कुरान में पहाड़ों पे उतारता तो रेदा रेदा फरमाता। अपने कल्ब अपने हबीब हजरत आदम से पहले की जात है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहले के हैं। आखिर पे अल्लाह ने उनको खलक किया, अल्लाह ने आखिर पे उनका ज़हूर किया। तो ये चीजें जो होती हैं ये बहुत जरूरी होती है। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको जी। ये हुजूर के बगैर कुछ नहीं है। हमें नमाजें बताई हैं तो हुजूर ने बताई हैं, ज़कात हज रोजा सब अव्वल अल्लाह ने एक वसीले के थ्रू दिए हैं। वसीले के बगैर कुछ नहीं है। अल्लाह के हबीब को वसीला बनाया, उन्होंने अपनी आल को बनाया, प्यारे सहाबा इकराम को बनाया, अल्लाह के वलियों को वसीला बना के आज हम सादात लोग हमें चुनते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लोगों में खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आले नबी औलादे ही हैं। आज हुजूर गायबत में है, उनकी आल आपके दरमियान मौजूद। आप खुशकिस्मत हैं। सैयद जहां आ जाए वहां रहमतें आ जाती हैं। ऐसे नहीं फरमाया हुजूर ने कि मैं अपना कुरान और अपनी आल दो ग्रां कदर चीजें उम्मत तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। ना कुरान को छोड़ना, ना मेरी औलाद को छोड़ना। ये बताने का मकसद यही है। तो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। कोशिश करें बच्चों जिंदगी में ही अपने माँ बाप को छोड़ो, प्यार करो, इज्जत एहतराम करो। हम सैयद आपको ही हुक्म देते हैं और माँ बाप कहते हैं जहाँ सैयद मिले उसकी इज्जत एहतराम करें। हम कहते हैं नमाज, कुरान, वालिदैन, बीवी, बच्चों को भी इज्जत दें। इंसानों वाली जिंदगी गुजार के जाओ। माँ बाप को दुख ना दो कि बाद में पछतावा हो जाए कि माँ बाप दुखी आपसे चले गए। ये नवा कोट वालों को बिलखुसूस में हदायत करता हूँ क्योंकि मेरी वो बेटी है, मेरी वो माएँ बहनें आती हैं दुआ के लिए कि पीर साहब दुआ करें कि भाई ये बच्चों को अल्लाह हदायत दे दे। तो मैं अपने उन नौजवानों को ये बात समझा रहा हूँ कि हदायत ले लो, नमाज पढ़ो, कोशिश करो एक नमाज से शुरू तो करके देखो। कुरान को खोलो, सजा के अलमारियों में मत रखो, फ्रिजों के ऊपर मत रखो। यही काम कब्र में आना इस नमाज ने आपके लिए। कुरान एक रुकू पढ़ लो, खोलो को खोल के चूमी लो। इस चीज का आप जहनों में बच्चों को ख्याल रखो। ये बातें मैंने अपने बच्चों को समझाई हैं जिनको नहीं पता। बस मैं अब दुआ के चंद कलमात पेश करता हूँ खालिद साहब के लिए।